ہیں، خدا نے چن چن کے پھر بھی ان کو عزت دی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو پٹیں گے، لٹیں گے، کٹیں گے، اور اگر انفرادی طور پر دیکھیں کہ گروہ گروہ میں جن کے دلوں میں واقعاً میں سمجھتا مار کی جو ولا ہے، جہاں بھی ان کی ولا ہے، وہ باوجود سارے مسلمانوں کے بیچ میں تھوڑے سے ہوتے ہوئے باعزت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولا سے ولایت، در ولایت سے ہٹنے کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں دربدر ہیں۔ اس دربدری کا واحد علاج نہ شہزادی کے در اقدس کی جسارت کرتے اور نہ دربدر ہوتے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جسارت کے بعد سے لے کر آج تک، مگر پھر بھی چونکہ اس دروازے نے وعدہ کیا ہے بارگاہ الہی میں، ہم تیرے اس دین کو سب کچھ دے کے بچا لیں گے، انہی کی وجہ سے باقی ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے میں اگر چاہتا تو وہی علی تھا، وہی بازو تھے، وہی تلوار تھی، ذوالفقار میں لے سکتا تھا، مگر صرف اس دین کی بقا کی خاطر میں نے اقتدار دے دیا، دین کو بچا لیا۔ مجھے پتا تھا یہ اس واقعے کو انہوں نے بھی، الوردانی نے بھی، صالح الوردانی بھی، ڈاکٹر تھے، دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امیر المومنین آخر ایک نقطہ جو ڈاکٹر تیجانی نے نقل کیا، سرور کائنات نے جب لوگوں نے قلم دعوات نہیں دیا پیغمبر خدا کے مانگنے پر، تو نہیں دیا، پیغمبر خدا لکھ لیتے، کسی اور سے، امیر المومنین سے منگوا لیتے، امیر المومنین وہاں موجود تھے، ان سے منگوا لیتے، حضرت عباس سے منگواتے، عبداللہ ابن عباس سے کسی سے منگوا لیتے۔ کیا ضروری تھا کہ عمر لائے یا ابوبکر لائے تو لکھیں؟ پیغمبر خدا نے کسی اور سے منگوا کے کیوں نہیں لکھا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لکھ لیتے۔ سرور کائنات کو جب لکھنا ہی تھا تو کسی کے نہ لانے سے کیا فرق پڑتا؟ لکھ لیتے، کیوں نہیں لکھا پیغمبر خدا نے؟ اب تک سرور کائنات، دیکھیے واقعی رسالت، اب تک سرور کائنات کے ذہن مقدس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر امیر المومنین سے یا کسی بھی ہاشمی سے قلم دعوات منگوا کے لکھتے تو یہ کہہ چکے ان الرجل یحجر، یہ ہزیان بکرا، تو ہزیان کی تہمت کے بعد اب اگر لکھتے تو اس ہزیان کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کو ختم کر دیتے، خود رسالت کو ہدف بناتے۔ جب مسلمان مل کے رسالت کو ہدف بناتے تو پہلی منزل پر اسلام ختم ہو جاتا۔ اس بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے بارگاہ سے، میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اور جو کچھ لکھنا تھا وہ ہر منزل پر بتا چکے تھے، مگر چونکہ وصیت زندگی کی آخری زندگی کی اس زندگی کے آخری لمحے میں جو وصیت لکھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ میں آ جاتی ہے کہ وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، ورنہ مکے سے مدینہ تک دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر سے لے کے اور خاص طور سے یہ سارا سرور کائنات کا رسالت کے ساتھ ساتھ ولایت و امامت کو لے کے چلنا، یہ سب، مگر چونکہ اور اتنا بڑا اہتمام کہ مدینے سے سرور کائنات پوری طرح چاہتے تھے وفات کے وقت یہ لوگ نہ رہیں، اس کے باوجود واپس آنا اتنی بڑی سنگین سازش۔ اب ڈاکٹر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عثمان کے چچا حکم ابن العاص کے متعلق ابن حجر نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے اسے طائف جلاوطن کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس رانندے رسول کو واپس مدینہ بلا لیا۔ اس کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ رسول اکرم نے اس پر لعنت کی تھی، لیکن یہ بات ابن حجر کے نزدیک ثابت نہیں، یعنی مستند نہیں۔ روایت میں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور حضرت حکم ابن العاص پر لعنت و نفرین کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اس پر لعنت، آپ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے مجھے جھانک رہا تھا۔ میرے عزیز اس روایت کو دوبارہ تکرارن آج کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان روایتوں کو لکھ رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آس
اسی کردار کا تھا، حکم ابن آس اسی کردار کا تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہو رہی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کہ میں پیغمبر خدا کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے مسلمانوں تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہیں۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ دیکھو میرے پیغمبر کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہیں۔ یہ آیت کب نازل، کیوں نازل ہوئی؟ عمر مرنے سے پہلے بلایا طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، امیر المومنین کو، جنہیں اس نے شورا تشکیل دی تھی، ان افراد کو بلایا۔ طلحہ سے کہا کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی پیغمبر وفات پا جائیں گے میں سب سے پہلے ان کی بیوی سے نکاح کر لوں گا؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا؟ کیا تیری وجہ سے سورہ احزاب کی وہ امہات المومنین والی آیت نازل نہیں ہوئی؟ کیا تو وہ شخص نہیں ہے کہ پیغمبر خدا دنیا سے گئے جبکہ تجھ سے ناراض تھے؟ میرے عزیز، جب آپ تفسیر میں، سورہ احزاب کی تفسیر میں، تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات طلحہ سے اس کائنات سے تشریف لے جاتے وقت ناراض گئے، آپ لکھتے ہیں کہ حکم ابن العاص پر باقاعدہ لعنت بیچ کے دنیا سے سرور کائنات تشریف لے گئے، آپ لکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید اور اسامہ کی فوج کے ساتھ جن کو بھیجا تھا، جب وہ نہیں گئے پلٹ کے، اسامہ بن زید کی فوج میں ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، یہ سب کے سب تھے سوائے امیر المومنین صلی اللہ علیہ چند صحابہ کے، باقی سب تھے۔ جب یہ واپس آئے تو آپ لکھتے ہیں خاتم الانبیاء مسجد میں ایک بغل کو حضرت عباس نے تھاما، ایک بغل کو مولا کائنات نے، مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر سرور کائنات نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا اس پر لعنت کرے جو اسامہ کی فوج کی مخالفت کر کے نہ جائے۔ یہ آپ لکھتے ہیں تو اس کے اس لعنت کے 4 دن کے بعد سرور کائنات وفات پا گئے۔ تو وہ اصحاب جن پر خاتم الانبیاء کی لعنت ہے، تو کیا یہ لعنت بیشت کر پیغمبر نے میرے آپ کے لیے ایک سنت نہیں بتائی؟ ایک سنت نہیں بتائی؟ جس نے پیغمبر کی مخالفت کی اس پر یہ لعنت ہم نے ایجاد کی ہے یا آپ خود نقل کر رہے ہیں؟ جب آپ خود نقل کر رہے ہیں تو آپ کا اصول یہ رہا۔ اب آئیے باب جنائز بخاری پہلی جلد، باب جنائز 3 جلدوں میں جو بخاری چھپی ہے، 9 جلد عربی اور انگلش میں 9 جلدوں میں، اردو میں جو چھپی ہے وہ 3 جلدوں میں موٹی موٹی، اس کی پہلی جلد باب جنائز جنازے کی جمع، جن کی اردو کمزور ہے ان کے لیے معذرت کے ساتھ، باب جنائز میں لکھتے ہیں کہ چونکہ سرور کائنات کی زندگی میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو سرور کائنات کے حکم پر اس کو 3 غسل دیے جاتے تھے۔ بخاری 3 غسل دیے جاتے تھے، غسل سدر، غسل کافور اور آب خالص۔ سرور کائنات کی زندگی میں میت کو 3 غسل دیے جاتے تھے۔ میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی سنی میت کو آپ دکھا دیں کہ آپ نے 3 غسل دیے ہوں؟ آپ لکھ بھی رہے ہیں اور سرور کائنات کی سنت کو لکھ بھی رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، سرور کائنات جب جنازے کو قبر میں اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے؟ سینے کو قبلے کے بل، بخاری۔ آپ لٹاتے ہیں یوں، یعنی آپ نے طے کر لیا ہے پیغمبر جو کہیں گے وہ ہمیں نہیں کرنا، اور نام رکھنا ہے سنی۔ میں آپ سے عرض کروں، بے شک آپ سنی ہیں، بے شک آپ کو خوشی ہے، سورہ واقعہ صافات، سورہ واقعہ صافات میں قرآن کریم میں اب آپ کی خدمت میں اسی منبر سے، اسی مجلس میں میں پوری دنیا اسلام کو چیلنج دیتا ہوں، ایک حقیر و فقیر طالب علم کے، ظاہر میری کیا حیثیت ہے، مکتبہ اہل بیت میں ایک سے ایک ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی زبان بھی نہ کھول سکے، میں تو ان کے کپشے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، مگر آقا حسین کا نام لیتا ہوں تو اس قابل ہوں کہ یہاں آتا ہوں، ورنہ میری حیثیت کیا؟ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے چیلنج دیتا ہوں،
سنی کے نام سے قرآن سے کوئی مذہب ثابت کیجئے، سنی کے نام سے قرآن سے کوئی مذہب ثابت کیجئے، میں آج آپ کو تسلیم کر لوں گا۔ شیعہ کے نام سے میں مذہب قرآن سے ثابت نہ کروں تو میں مذہب ہی نہیں، میرا مذہب ہی نہیں۔ قرآن کریم سورہ بارکہ صافات، حضرت نوح کی تمام محنت و مشقت کو قرآن کریم نے نقل کیا، آخر میں جزا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تو نے کشتی بنائی، تو دربدر ہوا، 950 سال تو نے پتھر کھائے، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، طوفان اور یہ سارے مراحل گزارنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو ہمارا اس نوح پر تمام عالمین میں۔ اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کہاں ایک جگہ آئیں مگر وہ عالمین میں ہیں۔ اس سے یہ بات تو پتہ چلا کہ نوح عالمین میں ہے۔ ٹھیک اس آیت کے بعد خلیل خدا کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ خلیل، اب آپ ذہن میں رکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت نوح کے درمیان کا فاصلہ کتنا؟ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، 2600 سال کا فاصلہ۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 2600 سال کا فاصلہ۔ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جب خلیل خدا کا واقعہ شروع ہوا تو نہ اسماعیل کی قربانی سے، نہ خلیل خدا کے نمرود کی آگ میں کودنے سے، جب تعارف کرایا جاتا ہے تو سب سے بڑی صفت سے موصوف کا تعارف کرایا جاتا ہے، سب سے اہم ترین صفت سے۔ 1,24,000 انبیاء میں خاتم الانبیاء کے بعد سب سے افضل ترین پیغمبر جس پر امت مسلمہ متفق ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم جب قرآن خلیل خدا کا تعارف کرانے پر آیا تو شروع کہاں سے کیا؟ وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے جتنے مجلس میں آئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں ان سے شہزادی زہرا کا واسطہ دے کے درخواست کرتا ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے جب مجھے پتا ہے کہ میری ان تقاریر کے بعد میں اپنے والدین سے، میں اپنے عزیزوں سے پاکستان ملنے جاؤں گا تو میری گردن اڑا دی جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنے سر کو میں اگر حج پر نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، میں حج پر جا نہیں سکتا چونکہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد آ چکا ہوں، مجھے پتا میں نہیں جا سکتا ہوں، مگر کیا میں اس طرح سے بچ جاؤں گا؟ مگر مجھے موت پر یقین ہے، میں اس لیے بھی بولتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے شاید لینے والا آ جائے، اگر لینے والا آ جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے زندگی، اگر موت ہی شرط ہے تو امیر المومنین 10 دفعہ آپ کی بارگاہ میں موت کے لیے حاضر ہیں ہم، درست، مجھے کوئی، مگر آپ یہ بتائیے جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کے دکھ میں، درد میں ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے عزیز غور کیجئے، ایک طرف اہل طہارت ہیں، دوسری طرف اہل نجاست ہیں، ایک طرف آسمانی اور نورانی ہستیاں ہیں، ایک طرف خاکی، ایک طرف خالصتاً نور ہی نور ہے، ایک طرف ظلم۔ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے، اسلام مسلمان نہیں، ہر انسان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انسانی سوال ہے، اسلامی نہیں، انسانی۔ کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں خود کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں عالم ہوں۔ کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہو، 70 دفعہ کیوں کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ علم کی وجہ سے۔ کیوں کہا؟ یہودی آئے پوچھنے کے لیے کہ کون ہے تمہارے پیغمبر کا نام، سرور کائنات کی وفات کے بعد لے کے گئے، یہ ہیں، آپ ہیں، 12 افراد سن چکے ہیں، آپ ہیں، ہاں ہم ہیں، ہم سوالات لے کے آئے، یہودی پہلی بار ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجا، اگر آپ نے تسلی بخش جواب دیا ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وفد جیسے سرور کائنات کی زندگی کا آخری حصے میں سن 7 میں ہجری میں نجران کے نصارہ آئے، یہودی کبھی نہیں آئے تھے، یہودی سرور کائنات کی وفات کے بعد آئے، اس لیے سرور کائنات کی وفات کے بعد انہوں نے کہا بہترین موقع ہے اسلام کو، اب اسلام پر علمی طور پر حملہ کرنے کا، اس لیے کہ اگر واقعاً پیغمبر تھے
تو پیغمبر کوئی بھی اپنے جانشین کو چھوڑے بغیر نہیں جاتا. اگر پیغمبر نہیں ہے تو ان کا کوئی جانشین ہوگا نہیں. حکومت تھی کر لی, چلے تو چلو ہم اب چلتے ہیں. آئے یہودی, کہا ہم کچھ سوالات لے کر آئیں. تو خلیفہ اول نے کہا کہو. آسمانوں کا تالا کیا اور اس کی چابی کیا ہے؟ بیوقوف ہو, کتنا بڑا تالا ہوگا آسمانوں کا اور اس کی چابی ہوگی؟ کوئی ایسا نہیں ہے, آسمانوں کا کوئی تالا نہیں, چابی ہے. آپ پیغمبر کے جانشین ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا نہیں ہم پوچھ رہے ہیں. ہاں میں جانشین ہوں, دیکھتے نہیں ہوں. نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا, اس نے کسی کو اشارہ کر کے علی کو بلا لو. مولا کائنات کو بلا لیا. حضرت آ گئے. یہ پہلے سوالات کر چکے تھے. ان یہودیوں نے کہا کیا واقعاً یہی تمہارے پیغمبر کا جانشین ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس تھے, تیز تھے, انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے کہ نہیں. ہاں کہے تو پھنس جائے, نہ کہے تو ان کے ڈنڈے سے. اچھا میں بلا لیتا ہوں. کیا مطلب؟ نہیں مطلب یہ کہ جو مطلب میں کسی کو بلا لیتا ہوں. اس طرح سے روایت, معذرت کے روایت اس طرح سے ہے. میں جیسے عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے, اسی انداز میں. عبداللہ ابن عباس ظاہر اپنی جان کا خیال بھی رکھتے ہیں, تو بلا لو. اب جب مولا کائنات کو بلایا, اسالونی ما بدأ لکم, جو تم چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. یا علی آسمانوں کا تالا کیا, چابی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا آسمانوں کا تالا شرک ہے, چابی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اب آپ غور کیجئے, جسے لا الہ الا اللہ نہ آئے جو جانشین پیغمبر بن جائے. کلمہ لا الہ الا اللہ چابی ہے اور شرک تالا ہے. مشرک کی دعا نہیں جاتی, تالا ہے. اس کے کھولنے کا واحد ذریعہ چابی کلمہ لا الہ الا اللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب قبر کو لے کے گھومتی رہی؟ فرمایا وہ یونس پیغمبر تھے, مچھلی تھی جو اپنے پیٹ میں لے کے گھومی. آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ کون ہے جو نہ انسان ہے, نہ حیوان ہے, نہ ملک ہے, نہ جن ہے, جس نے اپنی قوم کی ہدایت کی؟ ہمارے ہاں بھی اس کی تعریف ہے, تمہارے قرآن میں بھی اس کی تعریف. حضرت نے فرمایا چونٹی ہے. چونٹی نے اپنے قوم کی ہدایت کی, اس کے نام سے پورا سورہ سورۃ النمل. وہ کون سا ایک ہے جو دو نہیں, وہ کون سے دو جو تین نہیں, 12 تک. حضرت نے, اب میں چونکہ اس پر حضرت نے ایک ایک کا پوری تفصیل سے جواب دیا, 12 تک. تو یہ لوگ, انہوں نے, یہودیوں نے کہا, جو مسند پر بیٹھے تھے ان کی طرف رخ کر کے, آپ کہاں بیٹھے ہیں, یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا وارث وہی ہوتا ہے جو ان کے علم کا وارث ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں یہاں سے, اب آپ غور کیجئے, یہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم, میں نے جو چیلنج دیا ہے پھر چیلنج دیتا ہوں اور پھر چیلنج دیتا ہوں, کلمہ سنت ہے, سنن ہے. کوئی یہ نہ کہا کہ دیکھیے مولوی کو یہ نہیں پتا سنت ہے. سنی, سنت تو روش کا نام ہے. سنی اس روش پر چلنے والے مکتب کا نام ہے. مکتب کلمہ سنی کے نام سے آپ اپنے مذہب کو ثابت کیجئے. آپ اپنے, ورنہ سنت انبیاء پر تو وہ چونٹی بھی چل رہی تھی, اس نے بھی اپنی قوم کو بچایا. بہت سے ایسے حیوانات ہیں جو انبیاء کی سنت پر چلتے ہیں. مثلا سفید مرغہ ہے, تو آپ اس کو بھی سنی کہیے, اس لیے کہ وقت اذان جانتا ہے, وقت سحر جانتا ہے, نماز کا وقت جانتا ہے. 5 انبیاء کی خوبیاں ہیں سفید مرغ میں, تو آپ کہیے وہ بھی سنی ہے. حیوان ہے, وہ مرغہ ہے. روش پر ہر چلنے والے کو اگر آپ سنی کہتے ہیں تو چونٹی بھی سنی, مرغہ بھی سنی. بہت سے انبیاء کی خدمت کی گدھے نے, معذرت کے ساتھ, مگر قرآن نے مکتب کے طور پر جو تعارف کرایا ہے
مذہب کے مذہب کے حوالے سے جو تعارف کرایا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو ہمارا نوح پر تمام عالمین میں۔ نوح کا چیپٹر جب تمام ہوا اس سلام کے اوپر، اب ابراہیم خلیل کا شروع ہوا، سورہ صافات، وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے، نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے۔ تکرار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، نوح کے شیعوں میں سے ایک، سب بولیں، ابراہیم تھے۔ تو نوح سے لے کے ابراہیم تک 2600 سال میں شیعوں سے زمین خالی نہیں تھی۔ آپ نوح سے لے کے آج تک ایک سنی دکھا دیں، خاتم الانبیاء تک، سنی کے نام سے کوئی مذہب، کوئی مکتب قرآن سے ثابت کیجئے۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ کس کا رکھا ہوا نام؟ یہ نام خود معاویہ کا رکھا ہوا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، نام معاویہ کا رکھا ہوا۔ آقا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ سے صلح کے بعد یہ نام اس نے رکھا ہے۔ تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کا مکتب یزیدی ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں آپ؟ صاف طور سے کیوں نہیں اگر آپ یزیدی نہیں ہیں، میں یزید کے خلاف آقا حسین کی محبت میں اپنی پیٹھ پر چھری مارتا ہوں، تیرے دل پر کیوں چلتی ہے؟ تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اور تیز کر کے دے دے، یہ لے مر جا، میں مر جاؤں گا، تو کیوں تڑپ رہا؟ یزید کے خلاف ماتم کرنا میرا اور تکلیف تجھے پہنچنا کیوں؟ کس بنا پر؟ اب آئیے، جن لوگوں پر سرور کائنات نے اپنی زندگی میں، آپ لکھ رہے ہیں زندگی میں جن صحابہ پر سرور کائنات نے اگر لعنت بھیجی ہے، اور اگر یہ لعنت واقعاً بخاری سے بھی ثابت ہو، مسلم سے بھی ثابت ہو، ترمذی سے بھی ثابت ہو، مسند ابو داؤد سے بھی ثابت ہو، تو جو لعنت آپ کی کتابوں سے جن پر ثابت ہے انہی پر اگر آپ واقعاً سنی ہے اور سنت پر عمل کی وجہ سے، تو کم سے کم انہی پر لعنت کیجئے۔ اس لیے کہ آپ کا دعویٰ سنت پر آپ عمل کر رہے، سنت پر۔ تو اب آپ غور کیجئے، ارشاد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جسے پیغمبر نے انجام دیا اور لوگوں کو روکا ہو؟ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک اس سے بڑھ کر ابو سفیان کی فضیلت میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو سفیان کی فضیلت میں جب یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو لطف کی بات ہے کہ ابو سفیان نے سرور کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست کی۔ ابو سفیان نے کہا کہ حجاج، مسلم بن حجاج، انہوں نے ذرا الٹا کیا ہے، حجاج بن مسلم بن حجاج جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں، انہوں نے ابو سفیان سے نقل کیا کہ اس نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پوچھ لو، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ابو سفیان نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے، جس کا حسن و جمال پورے عرب میں بے نظیر ہے، نکاح کریں۔ آپ پوری توجہ دیجئے گا، اس واقعے کو تیجانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو صالح الوردانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو عبد الکریم مشتاق نے بھی لکھا، اس واقعے کو عرب جتنے سنی شیعہ ہوئے ان کی پوری ایک لمبی فہرست سب نے لکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی حسن و جمال میں دنیا عرب میں بے مثال ہے، آپ ان سے شادی کیجئے۔ اچھا، سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنائیں، وحی لکھنے کے لیے کاتب رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا آپ مجھے کفار سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کا سالار مقرر کریں۔
مقرر فرمائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تھی اسی طرح اب میں کافروں کے خلاف لشکر کشی کروں۔ آن حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابو سفیان جو کہتے جا رہے خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب محقق جو اس روایت کی تحقیق کرتا ہے کہتا کہ کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا بھیک مانگنے سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایسی بیتکی روایت کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نمبر ہے، کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یا فضیلت وہ ہے جو سرور کائنات خود اپنی طرف سے کسی کو عنایت فرمائے؟ پہلا سوال اس روایت سے متعلق۔ دوسرا سوال، اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کون سی فضائل ابو سفیان میں یہ روایت نقل کی ہے؟ مسلم، صحیح مسلم میں مسلم نے، صحیح مسلم نے، اس سے کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ تیسری بات، کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حسن و جمال کو بیان کر کے کسی کو پیش کرے؟ کوئی باپ ایسا ہے؟ یہ تو تھا ابو سفیان سے متعلق۔ کیا واقعاً سرور کائنات نعوذ باللہ حسن پرست ہے؟ زلیخا کی تمام تر کوشش کے باوجود یوسف تو بھاگ جائے بلکہ ارادہ کرے قتل کا، اور خاتم الانبیاء صرف باتیں سن کر عاشق ہو جائے اور کہہ دے اچھا کوئی حرج نہیں ہے، تیار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حسن و جمال کو بیان کر کے کسی سے اس کے نکاح کی خواستگاری کرے؟ نمبر 4، کیا رسول خدا ایسے ہی حسن پرست تھے کہ ابو سفیان کی بیٹی کے حسن و جمال کی باتیں سن کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور شادی بھی کر لی؟ روایت کا عجیب ترین پہلو یہ ہے، اب آئی اصل پہلو جس پر روایت کا عجیب ترین پہلو یہ ہے، فتح مکہ کے بعد ابو سفیان آ کے یہ ساری باتیں کر رہا۔ ظاہر فتح مکہ سے پہلے تو وہ مشرک تھا، تو اب کون سا مسلمان ہوا؟ فتح مکہ کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب کون سا مسلمان ہوا، یہیں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب سن 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری کا واقعہ، سن 9 ہجری میں آ کر ابو سفیان نے مدینے میں خاتم الانبیاء کو پیشکش کی، میری بیٹی حسن و جمال میں یکتا زمانہ ہے، آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو سرور کائنات نے بقول مسلم کے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بنابر اس روایت کے گویا ام حبیبہ سے سرور کائنات نے شادی کب کی؟ سن 9 ہجری میں۔ اور یہی صحیح مسلم لکھتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری کا واقعہ، اس کی تجدید ختم ہو گئی تھی، اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب ابو سفیان آیا تو اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب سن 7 ہجری میں ابو سفیان مدینہ آیا تو اس وقت وہ مشرک تھا۔ جب یہی مسلم لکھتا ہے جب آیا تو بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ دروازے پر کھڑا، بند کر دیا، کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں۔ بیٹی نے کہا نہیں، تو مشرک ہے، تو خاتم الانبیاء کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو سن 7 ہجری میں یہی مسلم کہہ رہا وہ بیوی تھی ابو سفیان کے مدینہ آنے سے پہلے، وہ سرور کائنات کے گھر پر، اور اس سے شادی سرور کونین کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے مکے میں۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے، جب بخاری اور مسلم اور ترمذی سب لکھتے ہیں کہ اس کی شادی ہجرت سے پہلے سرور کائنات سے ہو چکی تھی۔ تو اب آپ یہ بتائیے آپ کے پاس معیار کیا ہے روایت کا کہ کون سی روایت صحیح ہے؟ آپ کی صورتحال، آپ کے مکتب کی صورتحال یہ ہے کہ جس سے مکے میں شادی ہوئی تھی آپ اس کو پھر سے گھسیٹ کے لا رہے ہیں اور دوبارہ سے شادی کرا رہے ہیں، صرف ابو سفیان کے لیے فضیلت گڑھنے کے لیے۔ یہ ایک واقعہ ہے، خاتم الانبیاء لیٹے ہوئے، بخاری لیٹے ہوئے، سرور کائنات اپنی زوجہ کے ساتھ، ابوبکر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عمر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عثمان آتے ہیں، سرور کائنات اپنی اہلیہ سے فرماتے اٹھ جا، اپنی ٹانگیں چھپا لے۔ حیا کوئی چیز ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو حیا کوئی چیز ہے؟ انسانیت کوئی چیز ہے؟ اگر یہی روایت آپ محمد ابن اسماعیل بخاری کے بارے میں کہہ دیں ممبر پر، جیسے علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب فرمایا کہ میں جو جوتے لے کے آیا ہوں ممبر کے قریب اس کی وجہ ہے کہ میں مسافر ہوں، اگر میں جوتے وہاں اتار کے آتا
تو کوئی چرا لیتا، اس لیے کہ پیغمبر کے جوتے تک تو چوری ہو گئے تھے، تو کہا پیغمبر کے جوتے کس نے چرائے تھے؟ جیسے کہا ابو حنیفہ نے، سب کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. یعنی ابو حنیفہ کا اتنا احترام ہے کہ اسے جوتا چور نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو حنفی سب اٹھیں گے مارنے کے لیے. خاتم الانبیاء کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اپنے اہلیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹانگیں کھلی ہوئی. کون سا مکتب ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اخلاق ہے، کہاں ہے دین، کہاں ہے حیا؟ من لا حیا اللہ لا دین اللہ. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا دین نہیں. یہ سرور کائنات کا ارشاد. کیوں پیغمبر خدا کو اس طرح؟ جب عثمان آئے، یہ روایت کیوں گڑی گئی؟ جب عثمان آئے تو خاتم الانبیاء نے فرمایا ٹانگیں چھپا لے. پریشان ہو گئے. ام المومنین نے کہا میرا باپ آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ آ کے گفتگو کر کے چلا گیا. عمر آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. عثمان پر آپ اتنے کیوں تڑپے؟ تجھے نہیں پتا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. صرف عثمان کی خاطر سرور کائنات کو یہاں تک لے کے آئے. صرف عثمان کی خاطر انک لعلی خلق عظیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ پیغمبر علمہ شدید القویٰ، جسے شدید القویٰ نے خود تعلیم دی ہے. وہ پیغمبر کہ جس 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی، کوئی ملک اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک میرے آپ کے پیغمبر گئے، جس کے بعد کائنات کے حدود ختم ہو جاتے ہیں. لامحدود کی ذات سے جو ذات متصل ہوئے وہ صرف خاتم الانبیاء کی ذات. آپ وہاں سے اٹھا کے اتنا گرا دیں، یہاں تک لے کر آئیں. اب کہتے ہیں کہ کیا اس سے آپ نے فضیلت بنا لی؟ کیا ابو سفیان کی فضیلت ہو گئی یہ کہنے سے میری بیٹی سے شادی؟ کیا سرور کائنات نے واقعی شادی کر لی؟ کہتے ہیں کہ روایت کا عجیب پہلو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی ہر درخواست کو سوچے سمجھے بغیر قبول کیے جا رہے ہیں. ویسے بھی یہ بات ناممکن ہے کہ ابو سفیان رسول خدا سے اسلامی لشکر کی سالاری کی درخواست کرے، کیونکہ ابو سفیان جانتا تھا کہ مسلمان اسے اور اس کے بیٹے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ روایت اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ اس میں خطرناک تاریخی غلطی موجود ہے، کیونکہ اہل سنت مورخین کے مطابق رسول اکرم نے ہجرت سے قبل ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا. سارے مورخین متفق ہیں ام حبیبہ سے نکاح، ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، کیا تھا. اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اور بنو میں کی گھڑی ہوئی ہے اور سیاسی ہاتھوں کی کشمہ سازی ہے. مسلم بن حجاج نے اپنی صحیح میں لکھا ایک دن ابو سفیان گروہ صحابہ کو دیکھنے کے لیے گیا. اس وقت بزم صحابہ میں سلمان فارسی، مسلم کی روایت، بزم صحابہ میں سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی موجود تھے. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر ازراہ تعجب کہا کہ تلواروں نے ابھی تک اس دشمن خدا کا خاتمہ نہیں کیا. ایک روایت میں، یہ تو مکتبہ اہل سنت میں ہے، کہ تلواروں نے ابھی تک اس دشمن خدا کا خاتمہ نہیں کیا. تو گویا سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی کی نظر میں ابو سفیان اب بھی مشرک ہی تھا. 3 صحابہ ایک طرف ہیں، ایک طرف ابو سفیان ہیں. تینوں صحابہ کہہ رہے ہیں اس دشمن اسلام کا خاتمہ تلواروں نے اب تک نہیں کیا. جب انہوں نے یہ کہا، مسلم، صحیح مسلم، تو ابوبکر وہاں موجود تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسے الفاظ قریش کے بزرگ اور سردار کے متعلق کیوں کہہ رہے ہو؟ چونکہ ظاہر ہے، اب آپ غور کیجئے، تعصب، عربی تعصب. چونکہ سلمان عربی نہیں ہے، صہیب بھی رومی ہے، عربی نہیں ہے، بلال بھی عربی نہیں ہے، حبشی ہے. تو اب ابوبکر اٹھ کے کہتے ہیں کہ تم قریش کے ایک بہت بڑے سردار کی تم توہین کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسے الفاظ قریش کے بزرگ اور سردار کے متعلق کہہ رہے ہو. پھر ابوبکر رسول خدا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا. رسول خدا نے فرمایا ابوبکر سے، رسول خدا نے جب سرور کونین کی بارگاہ میں ابوبکر نے جا کر سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آ رہا تھا، ان کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا. تو سوال یہ ہے کہ ابو سفیان کو کہا تھا؟
ابو سفیان کو کہا تھا، ظاہر ہے دل کو دل سے، ایک عام اصول ہے. ابو سفیان کو کہا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے جب تو واقعاً مسلمان ہے تو تجھے اس سے کیا تکلیف؟ اب آپ دیکھیے، تو میرے الفاظ تھے. سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ سرور کونین نے ان کی شکایت پر کیا فرمایا؟ ابو بکر رسول خدا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا. رسول خدا نے فرمایا خبردار، جملہ یہ خبردار، ابو بکر سلمان و بلال و صہیب کی شکایت نہ کر، خدا تجھ سے ناراض ہوگا. یہ جملے خدا، صحیح مسلم، خدا تجھ سے ناراض ہوگا. تو جس شخص نے سلمان و حضرت بلال و حضرت صہیب کی شکایت کی، اس پر سرور کائنات نے فرمایا خبردار، خدا تجھ سے ناراض ہوگا. اس روایت کو یہاں رکھیے. اب آئیے سورہ حجرات. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول سے آگے نہیں بڑھو. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آواز کو میرے پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو. اگر تم نے اپنی آواز وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، میرے پیغمبر کی بارگاہ رسالت میں جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے جہر، یعنی انتہائی بد تہذیبی سے گفتگو کرتے ہو، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں اس طرح سے گفتگو نہیں کرو. سورہ مبارکہ حجرات ابتدائی آیت، اس طرح سے گفتگو نہیں کرو. اگر تم نے یہ گفتگو کی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال مٹ جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ آیت جلال الدین سن 900 ہجری کا عظیم ترین مفسر در منصور جلد سوم تیسری جلد سورہ حجرات کی تفسیر، یہ آیت کس سلسلے میں اتری ہے؟ کس کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں. چونکہ جہاں جس قبیلے کے لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کے سردار کی شخصیت سے اسلام کے لیے فائدہ اٹھاتے تھے. اس کی سرداری کو اس شرط پر باقی رکھتے تھے کہ اب تو اسلام کے لیے خدمت کر لے. جس قبیلے نے اسلام قبول کیا اس کے دو سردار تھے، ایک سے ابوبکر کی، جلال الدین سیوطی در منصور جلد 3، ایک سے ابوبکر کی دوستی تھی، دوسرے سے عمر کی دوستی تھی. عمر نے سفارش کی یا رسول اللہ اس سردار کو آپ اپنا نمائندہ، ظاہر ہے اب خاتم الانبیاء کا نمائندہ بننا وہ تو ایک شرف ہے دین و دنیا دونوں میں. تو انہوں نے کہا کہ سفارش کی حضرت عمر نے کہ ان کو آپ نمائندگی دیں. حضرت ابوبکر نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ نہیں، ان کو نہیں دیں، ان کو دیں. جب دونوں میں ٹکراؤ، خاتم الانبیاء کے سامنے دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو در منصور جلال الدین سیوطی تفسیر حجرات، سورہ حجرات، یہ آیت سورہ مبارکہ حجرات کی آیت لکھتے ہیں اس حد تک بڑھ گئی کہ یعنی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی حد تک بات آ گئی. ابوبکر نے کہا تو میری مخالفت کرتا، عمر نے کہا نہیں تو میری مخالفت کرتا. جب تو میمے کے خاتم الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، تو میمے کی حد تک آئی، فوراً آئی آیت اتری خبردار میرے پیغمبر کے سامنے بدتمیزی سے گفتگو نہیں کرو. تو جو ابھی تک جنہوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں گفتگو کی تہذیب نہ سیکھی ہو، کہاں سے دیندار ہوئے؟ کہاں سے دیندار ہوئے؟ ابھی تک جن کی شان میں آیات نازل ہو رہی کہ خاتم الانبیاء کے سامنے گفتگو اس طرح سے نہیں کرو، کس بنا پر آپ اس ایسی شخصیت بنا کر آپ مسلمانوں کے سر پر سوار کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اخلاق یہ ہو تو اب شہزادی جو تڑپ کر ہوتی ہے، میں نہیں جاتا شہزادی کے خطبے پر، دو جملے اس کے اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد مصائب تو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کہتے ہیں ہاں سرور کائنات نے فرمایا اے ابوبکر خبردار. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل صہیب و سلمان و بلال جلد 4 صفحہ 1947 حدیث نمبر 2504.
چونکہ انٹرنیٹ پر گفتگو جا رہی ہے، ریکارڈ پر رہے، حدیث نمبر 2504 صحیح مسلم۔ سابقہ روایت کی طرح اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ابو سفیان کو لائق احترام ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے، جب بھی اس کو دیکھتے تھے آپس میں کہتے تھے دشمن اسلام آ گیا، دشمن اسلام آ گیا، دشمن پیغمبر خدا آ گیا۔ تو اب یہی جس کی نسل آگے چلتی ہے، تو آگے جا کر معاویہ کی فضیلت میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ معاویہ کی فضیلت یہ کیوں شیعہ ہوا؟ کہتا میرا دل خون ہو رہا، خون، میرا دل چاہتا کہ میں واقعا دل کو نکال کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کیا ہوا تاریخ اسلام کے ساتھ، جنہیں قرآن کریم نے جس کو شجرہ ملعونہ کہا تھا، ان کی فضیلت میں روایتیں فقیہوں نے اور عالموں نے ان کی فضیلت میں روایتوں کو جمع کیا۔ کہاں سے جمع کیا؟ جب ہم تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں سرور کائنات کی زندگی تک، تو ان کی فضیلت تو کیا ان پر لان ملتی ہے انہی کتابوں میں۔ عجیب بات یہ ہے، بس ایک روایت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا سرور کائنات نے، یہ صفحہ میں آپ کو بتا دوں روایت نقل کرنے سے پہلے جب آپ لے لیں تو دیکھیے گا صفحہ 69 1 70، یہ صالح الوردانی کی کتاب فریب، صفحہ 1 70۔ عبداللہ ابن عباس بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جا کے معاویہ کو بلا لے مدینے میں۔ عبداللہ ابن عباس گئے، جب دیکھا معاویہ کو آواز دی کہ سرور کائنات بلا رہے ہیں، کہا میں کھانا کھا رہا ہوں۔ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئین اسی وقت تو سرور کائنات نہیں بھیجیں گے، انک لعلی خلق عظیم۔ ایک عرصے کے بعد پھر اس کو بھیجا کہ اب جا کے بلا لو۔ گئے تو تب بھی کھا رہے تھے، پلٹ کے آئے، کھانا، اب جب آواز دی کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، جب آ کے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہا، تیسری بار جب بلایا تو بھی کھانا کھا رہا تھا، تب سرور کائنات نے فرمایا اللہم لا اشبع بطنہ، اے پروردگار کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو اچھا، اب سرور کائنات تو یہ فرمایا، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سیدھی سی بددعا نے معاویہ کے بے خواہوں کو بڑا پریشان کیا، اور انہوں نے اس کی تعویلیں کی، چونکہ اسی روایت کی بنیاد پر تو اس کو بیچارے کو امام نسائی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی بنا پر سن 303 میں اسی روایت کی بنیاد پر جب آقا مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے علی بن ابی طالب کے نام سے کتاب لکھی، جب شام پہنچے تو ان سے شامیوں نے کہا تو نے علی کی شان میں کتاب لکھی ہے، معاویہ کی شان میں بھی کوئی کتاب لکھ لے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ کی شان میں تم تلاش کر کے کوئی روایت لے آؤ، میرے پاس جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے، چاہتے تو اس کو 10 دفعہ لکھ کے کتاب تشکیل دے سکتا ہوں۔ اس پر ممبر سے 303 سن 303 ہجری میں ممبر سے گھسیٹ کے اسی وقت ان کو مارا، اور اتنا مارا کہ بیچارے مکے کی طرف چلے راستے میں شہید ہو گئے۔ پہلا اہل سنت کا عالم ولایت علی پر شہید ہونے والا شہید ہوا 303 ہجری میں۔ امیر المومنین کہتے ہیں، صالح الوردانی کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہوتی، اچھا پہلے تو یہ دیکھیے مسلم نے یہ روایت نقل کی، یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس روایت کی تعویل کیا کی ہے، وہ لطف کی بات، اس سیدھی سادھی بددعا نے معاویہ کے بے خواہوں کو بڑا پریشان کیا، اور انہوں نے اس کی تعویلیں کی، اور اس سلسلے میں بعض علماء کی روش انتہائی تعجب انگیز ہے۔ انہوں نے اس بددعا کو معاویہ کے لیے دعا بنا دیا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ رسول خدا نے اصل میں دل حقیقت جو سرور کائنات نے فرمایا کہ خدا ان کا پیٹ نہیں بھرے، تو سرور کائنات کا ہدف یہ تھا کہ ان کے کھانے کی اشتہا بڑھتی رہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ان الفاظ سے در حقیقت معاویہ کے اشتہائے طعام کے لیے دعا فرمائی تھی، یہ بددعا تھوڑی ہے۔ اور حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اشتہا ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور مرنے تک کھا کھا کے پیٹ پھٹ گیا مگر پیٹ بھرا نہیں۔ یہ واقعاً اب کہتے ہیں کہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی جس فصل میں لکھا، اس کا عنوان دیکھیے، اس صحیح مسلم کا عنوان دیکھیے، جہاں اس روایت کو لکھا اس کا عنوان دیکھیے، اس کا عنوان اسی طرح قائم کیا کہ ان اشخاص کا باب جن پر رسول خدا نے لعنت اور نفرین کی یا انہیں سب و شتم کیا، وہ سب و شتم کے لائق نہ تھے۔ صحیح مسلم، یعنی پیغمبر خدا نے ان پر لعنت بھیجی جبکہ وہ لعنت کے مستحق
نہ تھے. ان کو برا کہا پیغمبر خدا نے جبکہ وہ برے. کون سا مذہب ہے آپ کا؟ کون سا مکتب ہے آپ کا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حشر، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، جس چیز سے تمہیں روکیں اسی مقام پر فانتہوا، رک جاؤ. یہ ہے. اور وما ينطق عن الهوى، وہ سورہ حشر کی. یہ سورہ نجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کو کیا کیا شبلی نعمانی نے؟ دو تقسیم کیا پیغمبر کی زندگی کو. کیا کیا؟ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے، بس اس پر میری گفتگو ختم. پیغمبر کی زندگی کے دو حصے، ایک نبوت کی زندگی ہے، ایک عام بشری زندگی. نبوت کی زندگی جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ پیغمبر ہیں، اس وقت وہ معصوم ہے. وہ خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نزول وحی کے وقت. قرآن کریم نے اسی لیے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا تعلق نزول وحی سے. وحی کے وقت وہ پیغمبر ہیں، اور وحی کے نزول سے پہلے یا وحی کے نزول کے بعد عام بشر ہے ہماری طرح. تو عبد الکریم مشتاق نے جو کہا وہ تو میں کل عرض کروں گا، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس شبلی نعمانی اور اسی طرح سے کچھ اشارے غزالی کے ملتے ہیں. کیا واقعاً پیغمبر کی زندگی دو ہے؟ ایک عام بشری زندگی، ایک نبوت کی زندگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نزول وحی کے وقت پیغمبر مان جائیے اور اذان میں ان کا نام لے لیجئے، اور اگر اذان کا وقت ہو چکا ہے وحی نازل نہیں ہو رہی تو پیغمبر تو ہے نہیں، ان کا نام نہیں لیجئے. یہ ہوا ایک سوال. دوسرا سوال، جب اگر پیغمبر کی زندگی دو تقسیم ہے، صرف نزول وحی کے وقت وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، اس کے بغیر وہ عام انسان ہیں، تو ایسی صورت میں میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لا رد ولا یبسل، وہ قرآن جس نے میرے نبی کے کسی زندگی کے حصے کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. قرآن نے اس موضوع پر کیا کہا؟ اب واقعاً یہ آیت میری سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں قرآن کریم نے کہا وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہیں. کیا نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے. جاگے رسول، اٹھے رسول، بیٹھے رسول، سوئے رسول، گفتگو کرے رسول، خاموش رہے رسول، وہ جائیں رسول، وہ آئے رسول، کسی کو نکالے رسول، وہ کسی پر لعنت بھیجے رسول، کسی پر درود بھیجے رسول ہے وہ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل. وما محمد نفی سے، لا الہ الا اللہ. لا اور ما جب نفی کے لیے آتے ہیں، کسی صفت کی نفی کے لیے آتے ہیں، تو یہاں وما کیوں نہیں کہا خلاق عالم نے محمد اور رسول اللہ؟ جیسے دوسری جگہ آیت آئی ہے، یہ آیت محمد اور رسول اللہ والذین معہ احباء علی رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہاں کہہ دیا قرآن کریم نے. بس یہاں ایک جملہ کہ محمد نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ صرف رسول ہے. درست رسول. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے، صرف رسول ہے. نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہاں پر میں رک جاتا ہوں 10 منٹ. واقعا مجھے افسوس ہے اتنے بڑے مجمع میں اس سید بزرگوار کا قرض ادا نہ ہو. آپ سے درخواست کرتا ہوں، مصائب کی شبیں شروع ہو رہی، جن کو دے رہے ہیں ان کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، جن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، مدد کیجئے، تھوڑی مدد کیجئے، اس ادارے کی مدد کیجئے. آپ سب بھیجے کہاں ہیں لوگ؟ تو آپ جلدی جلدی مدد کیجئے تاکہ میں اپنے تسلسل کو جلدی آ جاؤ بیٹے.
آواز بلند نعرہ صلوات. تمام حاضر مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. برائے خوش نودی جناب امام زمان بلند تر صلوات. 7ویں محرم ہے. آقا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ان کے لال کی خاطر آپ اس ادارے کی مدد کیجیے تاکہ اس کا قرضہ بھی ادا ہو، اور عزاداری تو خیر وہ تو قائم و دائم رہے گی، جو اس کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے. تو آپ اگر اتنے بڑے مجمع سے ہر مومن مومنہ $10 بھی دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 3000 ہوں گے. تو بہرحال جو دے رہے ہیں ان کے لیے ان کی رزق میں برکت کے لیے باواز بلند درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار شہزادی کونین کے لیے جو مومنین و مومنات آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں، میرے معبود تجھے شہزادی کونین کی عصمت و عظمت و طہارت کا واسطہ ہے. ان کو اور ان کے بچوں کو دین و دنیا دونوں میں عزت و وقار سے نواز، اور دامن اہل البیت سے ہمیشہ ان کو اس نعمت عظمیٰ سے متمسک رکھ. باواز بلند ایک صلوات دیجیے گا. جی ہاں، قرآن کریم کا ارشاد وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں تم جو سوچتے ہو، تم جو سمجھتے ہو وہ نہیں ہیں، تم جو فکر کرتے ہو وہ نہیں ہیں، یہ صرف میرے رسول ہے. نفی اس چیز کی ہے، ورنہ نفی سے شروع کیوں ہو رہا؟ وما محمد، وہ جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہیں. واقعاً اگر وہی ہوتے جو میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو پروردگار عالم خاتم الانبیاء سے بھی اسی طرح سے خطاب کرتا جس طرح سے سابق انبیاء سے خطاب کیا. آدم سے کہا یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، چلا جا تو تیری بیوی جنت میں بس لے. کہیں پورے قرآن میں یا نوح یا ابراہیم آپ 10 دفعہ سن چکے، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خاتم الانبیاء پروردگار عالم نے درست ہے کہ انبیاء الہی کو نور سے خلق کیا ہے، مگر خاتم الانبیاء وہ نور ہے جس کے سامنے انبیاء کے نور نے بھی سجدہ کیا. کون ہے؟ یعقوب. کیوں سجدہ کرے یوسف کو؟ میں عرض کروں چونکہ انوار الہی میں بھی فرق ہے. ایک نور سے گزرتے ہیں فرشتے، ایک نور پر جا کر نہیں فرشتے بھی نہیں گزر سکتے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم ہستی جس کا خدا نام لینا گوارا نہ کرے، محبت و عظمت و جلالت کی وجہ سے جب بھی پکارے یاسین، اے سید و سردار، طٰہٰ، یا ایہا المزمل، یا عہدے سے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. عہدے سے، لقب سے، پیار سے، محبت سے. اور میں عرض کر چکا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کوفہ سے جو شروع میں نے عرض کیا، اہل کوفہ سے سوال کیا کون سی آیت ہے قرآن کی جس نے تمہیں مغفرت کی تسلی دی ہے؟ جہاں سب پریشان ہوں گے مالک یوم الدین، اس یوم الدین میں تمہاری پریشانی کے لیے تسلی کی آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 25. ایک صحابی نوٹ کے کہا کوفے میں جو کہتے ہیں قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میری امت، میری مخلوق سے کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے مایوس نہ ہو، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم مجھ سے دور نہ ہو. یہ آیت تسلی دے. امیر المومنین نے فرمایا بے شک عام مسلمانوں کے لیے یہی آیت ہے، مگر ہم اہل البیت کے لیے قرآن میں باعث افتخار ایک آیت ہے. سب کے سر اٹھے، کہا یا امیر المومنین اہل البیت کے لیے وہ کون سی آیت ہے جو باعث افتخار؟ سورہ مبارکہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من ولسوف یعطیک ربک فترضی. میرے حبیب ساری خدائی تجھے دوں گا تاکہ تو راضی ہو. ہمارے لیے باعث افتخار ہے یہ.
امیر المومنین کا ارشاد. بس میں اسی پر آپ غور کیجئے، میں ساری خدائی دوں گا، خدائی، قدرت، ملکیت، رزق، حیات، ممات. آپ آئیے. کل میں آقا علی اصغر پر میں نے 2 جملے عرض کیے. ایک روایت مفاتی کے حاشیے میں ہے، یہ 30 ملین 40 ملین یہ جو جا کے اس دروازے سے مانگتے ہیں، مثلا فرض کے لیے 1 سال مانگا، 2 سال مانگے، 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ آقا حسین کے دروازے سے مانگ رہے ہیں. کچھ مل رہا ہے جا رہے ہیں یا ایسے ہی جا رہے ہیں؟ کچھ مل رہا ہے، کچھ مل رہا، اور کچھ نہیں، بہت کچھ مل رہا. سامنے، میرے سامنے کی بات ہے. کل میں باب الحوائج کے سلسلے میں عرض کروں، میرے سامنے کی، گزشتہ سال چہلم میں سامنے کی بات ہے کہ اندر جاتے ہوئے کرسی پر فلج پورا فالج، حرکت نہیں، صرف سانس ہے. 1 گھنٹے کے بعد باب الحوائج کے دروازے سے چل کے آ رہی خاتون. دنیا ٹوٹ رہی ہے. کینسر کا مریض، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لے کے آئی ہے اولاد. باب الحوائج کے حوالے کیا. عباس، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو بابا کے پاس جاؤں گا. میں بابا کے پاس جاؤں گا چونکہ آقا حسین نے آپ کو باب الحوائج کا لقب دیا. 2-3 گھنٹے کے بعد کینسر کا مریض اٹھ کے چلا آ رہا. آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر یا عباس ہے. آج امام حسن کے اس لال کا ذکر ہے کہ جس پر آقا حسین 2 دفعہ زمین پر گرے ہیں. ساری خواتین عصمت و طہارت ہر شہید کو تیار کر رہی تھی. اس روایت کے مطابق جس میں کہا گیا کہ حضرت ام لیلہ کربلا میں موجود تھی، چراغ روشن کیے، ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے آقا علی اکبر کو سامنے بٹھا کر جب خیمے کے دروازے سے گزر رہے تھے، دیکھا حضرت ام فروا سارے شہزادوں کو بٹھائے اور قاسم کو سامنے رکھا. میرے لال، ممکن ہے تم جب آقا کی بارگاہ میں جاؤ تو شاید تمہیں اجازت نہ دے، تو صرف اتنی سی بات کہہ دینا، آقا کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں یتیم ہوں؟ بس اجازت دیں گے. اگر پھر بھی کہا نہیں قاسم تم چلے جاؤ، میرے بھائی کی یادگار ہو، تو پھر کہہ دینا آقا پھر تو جا کے میں اپنی ماں کو بلا لوں گا، میں آ جاؤں گی، حسین کے قدموں پر گر جاؤں گی. اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آقا حسین گزر رہے ہیں، خیمے کے دروازے پر جا کے یہ جملے سن کے تڑپ کے رو رہے ہیں. ہاں، جب صبح ہوئی، صبح عاشور کو، اون محمد کی شہادت کے بعد جب حضرت قاسم آئے ہیں، تو روایت کہتی ہے، میں نجف میں، ظاہر میں نجف کا طالب علم ہوں، نجف میں جو مصائب ہوتے ہیں وہاں کا ایک عجیب رسم ہے، وہاں کی رسم عجیب ہے. وہاں کی رسم وہی ہے، اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ جو شادی کا واقعہ ہے ایک حقیقت ہے. ورنہ خود میں اپنے مطالعے سے، علماء کے رائے سے کہ وہ کون سا مقام، وہ کون سا محل تھا جو منگنی ہوتی، جو شادی ہوتی، وہ محل نہیں تھا، خیمے میں پانی بھی نہیں تھا، اس طرح کے واقعات سے جب تاریخ پڑھتا تو پریشان ہو جاتا. مگر جب آپ عراق جائیں تو بہت سی چیزیں اسی طرح سے چلی آ رہی جیسے تھی، اسی طرح سے چلی آ رہی. تو اس سے 10 سال میں نے دیکھا 4 تقسیم ہے نجف، 4 تقسیم آقا امیر المومنین کے 4 مین دروازوں سے 4 تقسیم. دارالامارہ ہے، در قبلہ ہے، در کوفہ ہے، باب توسی ہے وادی السلام کی طرف. یہ 4 تقسیم ہے. در توسی والے حضرت قاسم کی شہادت مناتے ہیں. حضرت قاسم کی شہادت پر پورے عراق کے شعراء آتے ہیں اور ایک سید کو باقاعدہ دلہا بناتے ہیں. منبر کے اوپر دلہا کو ایسا خوبصورت، آل حکیم یا آل بحرلوم کا ہوگا، ایسا خوبصورت جس کے چہرے سے روشنی نکلتی ہے، دلہا بناتے ہیں. وہ کھڑا ہوتا ہے منبر کے اوپر، سارے شعراء صحرا پڑھتے ہیں، نصف شب تک صحرا پڑھتے ہیں.
बोरियों में भर भर के शीरीनी लेकर आते हैं। जैसे ही शोहरा पढ़ते हैं तो शीरीनी बिखेर देते हैं, पूरा रोड सफेद हो जाता है। निस्फ शब के बाद एक शायर उठ के कहता है, ऐ हसन के लाल। बस जब वो शायर ये जुमला कहता था, हजरत आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के शहीद आगा बाकर हकीम फिर मक्तल पढ़ते थे। जब मक्तल पढ़ते थे तो उस वक्त बखुदा एक तो उस हस्ती का मकाम, उनकी जबान में असर और वो तकवा और एक पढ़ने का अंदाज उसी तरह से पढ़ते थे जैसे मेरे इमाम पंजुम सलामुल्लाह अलैह शायर से ख्वाहिश फरमाते थे कि उस तरह से पढ़ना जैसे देहाती पढ़ते हैं, फितरत की आवाज, कोई तसन्नो नहीं, कोई उसमें रियाकार, उसी तरह से पढ़ते थे। बस दो जुमले मैंने देखा, बाकायदा शादी होती है और शादी सहरा लेकर आते हैं, तो मैं यहां पर रुक के दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आका इमाम हसन मुश्तबा की रूह आपके सामने, शहजादी ज़हरा आपके सामने, दो जुमले में आपकी खिदमत में अब मैं अर्ज करूं कि आजादारी में क्या वाकईन सिर्फ हमने सुना है या हकीकत है कि शहजादी आती हैं। अब आप गौर कीजिए, मदीने में वाकई करबला के बाद आपकी तरह एक मुखलिस मोमिन के एक अकलौते बेटे की शादी थी। शादी के लिए उसने क्या किया, मेरे आपके चौथे इमाम की बारगाह में पहुंचा, हाथ जोड़े, मौला एक अकलौता बेटा है, मुझे पता है कि करबला के बाद आप क्या शादी में शिरकत करेंगे, मगर मेरे आका अगर दस्ते इस्मत तहारत इमामत उसके सर पर रख देंगे तो मुझे यकीन है उससे जो नस्ल पैदा होगी आपकी मुखलिस पैदा होगी। बस एक ख्वाहिश है, वरना मैं खुद तड़प रहा था, मैं कैसे मैं चौथे इमाम को बुला लूं शादी में, मगर मेरे आका तो हजरत ने फरमाया, हाँ ए मोमिन, करबला के बाद अब ज़ैनुल आबिदीन को शादी में शिरकत कैसी, मगर चूंकि तुम मोमिन हो और हम किसी मोमिन को अपने दरवाजे से मायूस नहीं करते, मैं आ रहा हूं। आका ज़ैनुल आबिदीन चले गए। मुस्तनद तरीन रिवायत, जब कबीला इसी तरह से आके बैठा, जब दुल्हे को तैयार किया, सहरा लेकर आया उसका बाप, दुल्हे का बाप, जैसे ही मेरे आपके चौथे इमाम के दस्ते मुबारक पर सहरे को रखा, एक मर्तबा मेरे चौथे इमाम ने सहरे को देखा, फरक रक आईना मिनद्दुमो, मेरे चौथे इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए, फबका बुका अन शदीदा, जब आवाज बुलंद मेरे चौथे इमाम रोने लगे तो पूरा शादी का घर मातम में तब्दील हुआ। जब गिरियो बुका की सदाएं बुलंद हुई तो एक मर्तबा देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आवाज नहीं आ रही है। जब साहिब खाने ने देखा तो बस इसके बाद क्या मसाइब पड़ूगा, उसने जब देखा सरे महफिल मेरे चौथे इमाम नहीं, वो खड़ा होकर उसने देखा कि मेरे आका कहां, तो मेरे चौथे इमाम जाके वहां बैठे हैं जहां जूतियां उतारी जाती हैं, जाके कदमों पर गिरा, मौला आप यहां कैसे। ऐ मोमिन, जब तुमने रोना शुरू किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी दादी ज़हरा आके बैठी है। ऐ अरबाब आज़ा, ये कासिम है आका इमाम हसन मुश्तबा के, जज़ाकुम रब्बुकुम। जब मेरे आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में आए, रावी कहता है तलवार जब अपने बाजुओं से तलवार बाजू में डाल, गले में डाल के आए थे तो तलवार जमीन से लटक रही थी। आए आका इमाम हुसैन खिमे के दरवाजे पर थे, आका इमाम हसन के लाल ने कदमों पर बैठ के, जैसे ही कदमों पर बैठ गए तो मेरे आका हुसैन ने उठा के फज़म इला सदरे, सीने से लगाया कासिम को, फतकब्बल बैना यदैहि, दोनों आंखों के बीच में आका हुसैन ने बोसा
بوسے دیے، فرمایا میرے لال کیا مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہو؟ ہاں آقا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے بھائی کی یادگار، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ مدینہ؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم نے بازو سے کوئی تعویذ کھولا اور کھول کے جب آقا حسین کے سامنے رکھا، آقا حسین نے دیکھا میرے آقا امام حسن کی وصیت کہ حسین کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میرے قاسم کو رد نہیں کیجیے گا حسین۔ جب بھائی کی وصیت کو پڑھا تو اب آقا حسین نے رخصت کیا، سوار کرایا، سوار کرا کے جب میدان کی طرف رخصت کیا تو آقا حضرت قاسم کے مقابلے میں شام کا ایک پہلوان آیا۔ جب پہلوان آیا تو میرے آقا حسین گئے خیمے کے دروازے پر، خیمے کے دروازے پر جا کے آواز دی، بابی ام فرواہ، میں نے نانا سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے بیٹے کے لیے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اندرون خیمہ چلی جا، اپنے بالوں کو کھول کے دعا کر لے پروردگار۔ تو اب حضرت ام فروہ نے جو دعا کی مفاتیح میں دعا موجود ہے، یا راد اسماعیل الی ہاجر، یا راد یوسف الی یعقوب اردت ولدی مرتن اخری، اے ہاجرہ کو اسماعیل دینے والے، اے یعقوب کو یوسف دینے والے، ایک مرتبہ میرا لال دکھا دے۔ تو ایک مرتبہ یہ دعا کی ماں نے، حضرت قاسم نے جنگ کی، آقا امیر المومنین کا پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اور جب اپنی شجاعت پوری دکھائی اور باب الحوائج عباس کا شاگرد ہے، اپنی شجاعت دکھائی، 4 شامی پہلوان گرا دیے تو ان چاروں کا باپ آیا، اس نے قسم کھائی کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب جب وہ آیا غرور کے ساتھ تو اب تک تو ماں دعا کر رہی تھی، اب میرے آقا حسین نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، میں فریاد کرتا ہوں کہ اس ملعون پر میرے بیٹے کو کامیابی عنایت فرما۔ آقا امام حسن مجتبیٰ کے لال نے اسے 2 ٹکڑے کیا۔ اس کے بعد جب جنگ کی اور پلٹ کر آئے، اور جب پلٹ کے خیمہ آقا حسین کے دروازے پر آئے تو کیا کہا، چاچا جان مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ جب پیاس کی شکایت کی تو میں یہاں 2 جملے عرض کر دوں، قاسم آقا امام حسن کے لال، آقا علی اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، آقا ابا عبداللہ الحسین نے دعائیں دی۔ اب جو رخصت ہوئے تو اب قاسم تو نہیں آئے، قاسم کی ایک مرتبہ آواز آئی، یا اما یا اما الحسین، چاچا جان پہنچ جائیے۔ آقا حسین ذوالجناح پر سوار ہو کے جانے تک قاسم نے اپنی بائیں گھوڑے کے گردن میں ڈالی تھی، جہاں سے گھوڑا گزرتا تھا کہ کوئی پتھر مارتا، کوئی تلوار اٹھا کے مارتا، میرے آقا حسین کے پہنچنے تک قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ واحد لاشا ہے جو ٹکڑوں کو جمع کر کے آقا حسین لے کے حضرت ام فروہ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ ماتم حسین کہ کہتی تھی ماں خدا حافظ رو کے کہتی اجمعین من اول یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین وبعد فقط قال الحکیم فی محکم کتابه العظیم ومبرم خطابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگرچہ چونکہ میرے موضوع پر آج یہ ان مجالس کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا تھا یہ آخری مجلس ہے، حسب عادت کل سے لے کے 12 تک، کل کی جو مجلس ہے میں ظاہر ہے کوئی آئے نہ آئے مومنین کی اپنی مرضی ہے، مگر جو ائمہ کی طرف سے ایک طالب علم کے اوپر اس کی گردن پر
آقا امام زمانہ روح الہ الفدا کی جو تلوار لٹک رہی ہے اس فریضے کی ادائیگی حسب عادت آپ کو اندازہ ہے کہ ہر سال میں آخری 2 مجالس میں ائمہ علیہم السلام کا پیغام جو میرے لیے اب تک دنیا اسلام کے لیے تھا، کوئی مومن راضی ہو ناراض ہو ان کی مرضی ہے، مگر یہ کہ مکتب اہل البیت طول تاریخ میں روایات کتابیں جو مجھ سے بہتر علماء نے لکھی ہیں وہ لائبریری کی زینت کے لیے نہیں لکھی ہیں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے لکھی ہیں۔ کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ صرف لائبریری کی حد تک نہیں لکھی جاتی، لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ لوگ پڑھیں اسے۔ اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک منبر پر آنے والا وہ زمانے کے تقاضے کو دیکھ کے اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس فریضے کے تحت آج تک جو میری مجالس تھی، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، مگر چونکہ اب مومن جو پہلی دفعہ کسی کا پرچہ آیا میرے پاس اور ابھی آیا ہے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پرچے میں 2 سوالات کا تعلق مجھ سے ہے، ایک سوال کا تعلق منتظمین سے ہے، خاص طور سے زیدی صاحب سے ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مولانا برائے مہربانی بتا دیں کہ مولا علی کو ضرب کوفے میں لگی لیکن آپ نجف اشرف میں ہیں، آپ کوفے کو چھوڑ کر نجف اشرف کیوں ہیں؟ یہ تو خیر ظاہر ہے میں ابھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ دوسرا سوال ہے جو مجھ سے متعلق، یعنی اس کا جواب مجھے دینا، حضرت عائشہ سے کم از کم 20 احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں اور ہم ان کو اپنی ہر مجلس کی زینت بناتے ہیں، پھر ہم ان کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پھر ان سے ساری مروی احادیث کو چھوڑ دیں، یعنی ان سے اگر وہ درست نہیں ہیں تو ان سے روایت کو ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر اس منبر سے کسی اور مجلس کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ اس سوال کا یہ مجھ سے، میں پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اعلانات کے لیے نہیں آتا ہوں، اعلان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ آپ منتظمین سے کر سکتے ہیں۔ ہاں میں آپ کی طرف سے منتظمین سے اور اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں، مجلس جہاں بھی ہو، میں نے اس دفعہ پوری کوشش کی ہے کہ آپ اس مجلس کے بعد دوسری مجلس ضرور پہنچ جائیں۔ یہ واحد مجلس ہوتی ہے جہاں کسی معصوم کا وجود ہے، آپ جائیں ان کی بارگاہ میں، ہر جگہ جا کے ہر امام بارگاہ کو آباد رکھیں، پتہ نہیں کہاں شہزادی آپ کو دیکھے اور آپ کی فریاد قبول ہو، آپ ہر جگہ جائیں۔ اس لیے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میری مجلس 1 گھنٹے کی ہو، میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پڑھتا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے بعد آپ مجلس میں پہنچ سکتے ہیں تو میں نے اسی حساب سے مجلس پڑھی تاکہ آپ دوسری جگہ پہنچ جائیں۔ تو میرے حساب سے اگر مجھ سے سوال ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ پورے ٹورنٹو میں پہنچ جائیں۔ رہا اعلان کا مسئلہ، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، منتظمین سے ان کی پالیسی کیا ہے، مگر میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے ان سے درخواست کروں گا، یہاں سے اعلان ہر مجلس کا کریں، یہ نہ دیکھیں کس کی طرف سے مجلس سے اور کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں مجلس کس کی ہے، بس بنا بر اس کے ہر ایک کا اعلان کرے۔ وسیع القلب ہونا چاہیے مومن کو، وسیع القلب، مومن تو وہ ہے جہاں کائنات آ جاتی ہے، تو وسیع القلب ہونا چاہیے، کسی کے بعد کوئی بات نہیں، آپ ہر جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں، میری کیا حیثیت ہے، مجھ سے بہتر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کون کس کے 2 لفظ بارگاہ شہزادی میں قبول ہوں۔ اس بنا پر میں نے نہیں کہا کہ میں اس لباس میں یا میرے اس وضع ظاہری سے مجھے کوئی بہتری نظر آتی ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو علماء کے سلسلے میں اصول کافی میں جو روایات ہیں کہ آپ نکل جائیں گے سیدھے، علامہ مجلسی حلیت المتق، آپ تو سیدھے نکل جائیں گے، جیسے یہاں نعرہ لگاتے ہیں وہاں بھی نعرہ لگا کے چلے جائیں گے۔ پھنسنے والا وہ ہے جو آپ کے سامنے بول رہا کہ اتنے سارے تجھے سننے کے لیے آتے تھے، تجھے وقت دیتے تھے، اپنی زندگی کی محنت سرمایہ خرچ کرتے تھے، وقت دیتے تھے، تو نے ان کو کیا دیا؟ مشکل یہ ہے۔ تو اب تک جو کچھ بھی میں نے دیا وہ میں جانتا ہوں اور میرے آقا امام زمانہ جانتے ہیں، مگر کل سے لے کے آخر تک جو کچھ میں دوں گا وہ میرے آقا امام زمانہ روح الہ الفدا کی امانت ہوگی جو میں آپ کو دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ شاید کوئی ہور بن جائے، مگر کل سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم حبیب بنیں پھر ہور کو بلائیں، ہم میسم بنیں پھر ہور کو بلائیں، ہم مسلم نو سجب بنیں پھر ہور کو دعوت دیں۔ اب تک کی مجالس میں نے ہور کو دعوت دی ہے، درست؟ کتنے ایسے ہیں میرے سامنے ہیں جو میری وجہ سے نہیں، یعنی میرے سامنے ہیں، پتہ نہیں کن کن خطبہ کو سنا اور واقعاً در آقا حسین پر ہور بن کے آئے ہیں۔ یہیں پر کتنے ہور موجود ہیں جو آپ نہیں جانتے، جب بعد میں مجھ سے ملتے ہیں اور پہلے بھی مجھ سے ملتے ہیں۔ کتنے اس عزاداری نے، حقیقت یہ کہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے جب علماء پہنچے تھے تو شہید ثالث سے پہلے علم عرفان کی صورت میں پہنچے تھے، عرفاء پہنچے تھے، جیسے خواجہ اجمیری ہے، جیسے داتا گنج بخش ہے، جیسے سندھ میں قلندر شہباز ہے، شاہ عبداللطیف بٹائی لاہور میں داتا گنج، یہ حضرات عرفان کی صورت میں اسلام کو لے کے ہندوستان پہنچے تھے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں میں علم عرفان اپنے عروج پر تھا، آج بھی ہے ان میں علم عرفان اپنے عروج پر۔ یہ علم نفسیات کا علم ہے۔ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے سامنے آ جائیں، غلط فہمی کی شکار نہیں ہو جائے گا، وہ میرے پاس نہیں ہے، خامخواہ پھر لائن لگ جائے، تو میں عرض کروں کہ آپ سامنے گئے، صرف ایک آپ کے چہرے پر نظر ڈالی، آپ کا حال بھی استقبال بھی اس کے سامنے ہے۔ اس علم کا نام ہے علم عرفان۔ یہ علم عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اس علم کا حاصل کرنے والا اپنے نفس کو ختم نہ کر دے۔ نفس کو جب ختم کرتا ہے تو خدا بھی اس کے مقابلے میں اس کائنات کو اس کے سامنے مشاہدے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہ لے، دیکھ لے، حقائق کو درک کر لے۔ اس علم کا نام ہے علم عرفان۔ اس علم عرفان کو لے کے چلے تھے، ہندوستان میں عرفان اپنے عروج پر تھا، تو ان عرفاء نے عرفانی طور پر دین مقدس کی خدمت کی۔ بعد میں شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس سید بزرگوار کے زمانے میں دیکھا کہ کتنے شیعہ ہوئے ہیں، علم عرفان سے کتنے متاثر ہوئے ہیں، کتنے لوگ مکتبہ اہل البیت میں آئے، بہت کم، محدود، بہت ہی، وہ بھی بہت ہی حاجت مند جو بہت پریشان ہو کے کسی کی طرف رجوع کرے، جیسے کتنے لوگ پوری قوم میں سے سنی ہو یا شیعہ، کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بندرڑ پر طوطے کے سامنے، بہت مجبور ہے بیچارہ، پریشان ہے، اس نے دیکھا کوئی حل نہیں نکل رہا، چلو یہ طوطا لے کے بیٹھا، شاید یہاں کوئی حل نکل آئے۔ آج انسان، وہ افراد جو مجبور تھے، اپنی مجبوری کی وجہ سے رجوع کیا، دیکھا کچھ حقائق، کچھ مشاہدات، تو مکتب کو قبول کیا۔ مگر اگر آپ عزاداری کی آزادی کے بعد سے لے کے آج تک دیکھیں تو جوق در جوق یدخلون فی دین اللہ افواجا، کب سے؟ جب منبر پر عزائے سید الشہداء کو منبر سے عام کیا۔ میں نے عرض کیا مولانا اسماعیل دیوبندی، دیوبند کا فارغ التحصیل، ایک عزادار نے اس کو شیعہ بنایا، عزاداری نے۔ یہ ساری خدمت بر صغیر میں، یہ ساری خدمت عزاداری کی ہے، ساری خدمت عزاداری کی ہے۔ عزادار، آپ اگر مولانا اسماعیل دیوبندی، پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے ان کی تقریر سنی ہے، اگر آپ آج کے دور کے یہ افراد سنتے تو کہتے اس کو مار دو، یہ کیسی باتیں کرتا۔ ہم تو پھر بھی چونکہ ائمہ کی طرف سے بہت زیادہ پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے نقل قول کفر نہ باشد کے مطابق نقل قول کر رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا، وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کھل کے گفتگو ہو تو پھر پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے۔ ہم نہیں کر سکتے، اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بہت پابندیوں کے بعد۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 سوالات جو آپ نے کیے ہیں، میں پہلے سوال، دوسرے سوال کا جواب ابھی دیے دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سے کم از کم 20 احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، اور ہم ان کو اپنی ہر مجلس کی زینت بناتے ہیں۔ میں پھر آپ نہ کہیے گا کہ آپ نے ام المومنین، آپ سوال بھی کریں، بعد میں پھر آپ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہو جائیے گا۔ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب میں عرض کروں۔ علامہ مسیح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا امام زمانہ روح لہ الفدا سے متعلق ایک پوری روایت نقل کی ہے۔ مولا کائنات منبر پر امام زمانہ سے متعلق ایک گفتگو فرما رہے ہیں عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ سے۔
اس کے بعد نیچے علامہ محسی لکھتے ہیں میں اس دشمن خدا سے اس لیے یہ روایت نقل کر رہا ہوں کہ اس تک کو پتا تھا آقا امام زمانہ کا. نیچے علامہ محسی نے لکھا اس تک کو پتا تھا امام زمانہ کا. تو اگر اہل البیت کے سلسلے میں کوئی روایت ہم کسی سے نقل کرتے ہیں تو سامنے والے کے لیے حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. سامنے والے اس لیے کہ کسی سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ اصول کافی تھوڑی پیش کریں گے, من لا یحظ الفقیہ تھوڑی پیش کریں گے, آپ حضرت ام سلمہ کو تھوڑی پیش کریں گے یا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تھوڑی پیش کریں گے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے شہزادی کونین کو تڑپا کر رلائے اس کے باوجود شہزادی کی فضیلت بیان کرے تو اس کو پیش کریں گے. یہ دو کردار کیوں ہیں؟ ایک طرف سے شہزادی کو تڑپا کے رلانا, دوسری طرف سے شہزادی کے سلسلے میں کہنا کہ زہرا پارے رسالت ہیں. یہ دو تضادات کیوں ہیں؟ جب یہ روایات پیش کی جاتی ہیں تو اس کا ہدف روایت نقل کرنے والے کی عظمت نہیں ہے بلکہ اپنے مکتب کی حقانیت کے لیے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا, یہ ہدف ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں بہت سی ایسی روایات واقع کربلا سے متعلق شمر سے روایت نقل کی جاتی, چونکہ وہ چشمدید تھا, وہ سب سے بڑا ظالم و ستمگر تھا. اس نے کیا کیا؟ مختار جب اس سے پوچھ رہا تو نے کیا کیا, اب میں منبر پر اگر اس کی گفتگو نقل کروں تو اس کے معنی کوئی شمر کی عظمت تھوڑی بیان کر رہا ہوں. وہ چشمدید واقعہ ہے جس کو اس نے بیان کیا, اس کو منبر پر نقل کیا جا رہا. نقل قول کسی کی عظمت کی دلیل نہیں ہے. قرآن کریم میں ابلیس کی پوری گفتگو خدا نے نقل کی ہے. خدا نے یہ کہا, خدا کہتا ہے میں نے یہ کہا, ابلیس نے کہا, میں نے یہ کہا, ابلیس نے کہا. آپ خدا سے پوچھیں ابلیس کے کیوں قول کو نقل کر رہا؟ قول ابلیس کا نقل کرنا قرآن کریم میں, وہ بھی خدا, کیا اس سے ابلیس کی بلندی ثابت ہو گئی؟ اگر خدا نہ کہہ دے ابلیس کون ہے تو مجھے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ تو میرے عزیز میں احترام کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے احترام کرنا بھی چاہیے. ہر مومن محترم ہے بلکہ ہر انسان محترم ہے. آپ کے سوال کا میں مشکور ہوں. رہا میرے خیال میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب, میرا خیال ہے کہ میں دے چکا کہ ام المومنین سے ہم روایت کیوں نقل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا نہیں دیا تو آپ ہاتھ اٹھائیں, میں مزید دوں گا. میں نے دے دیا. مطمئن ہے آپ؟ درست. تو یقیناً جس مومن نے لکھا ہے وہ بھی مطمئن ہوگا, مجھے یقین ہے کہ میں نے جواب دے دیا. اس پہلے سوال کا جواب چونکہ میری پوری تقریر ہے اس لیے پہلے سوال کا جواب اب آپ غور سے دیکھیے گا. مولانا برائے مہربانی بتا دیں کہ مولا علی کو ضرب کوفے میں لگی لیکن آپ نجف میں ہیں, آپ کوفے کو چھوڑ کر نجف اشرف کیوں ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے اور پوری تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کروں کہ یہی آپ سوچئے کہ شہزادی کی قبر مقدس بنے تو مولا کائنات 40 قبریں بنائیں تاکہ کسی کو قبر کا بھی علم نہ ہو. مولائے متقیان جب اپنے تابوت کو بنائیں تو وصیت کریں کہ میرے 3 تابوت بناؤ. ایک افغانستان کی طرف روانہ کرو جو آج بھی مزار شریف کے نام سے وہاں موجود ہے. طالبان تک جانتے, سب جانتے. یہ مزار شریف گزشتہ سال میں بتا چکا ہوں, شاید یہ مومن تھے نہیں. یہ مزار شریف اس کی حقیقت کیا ہے, کیوں وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں, وہاں کون ہے, کوئی ہے بھی؟ مزار شریف اس کی اصلیت کیا, اس کو دیکھنا چاہیں شیخ عباس قمی کی کتاب احسن المقال, اردو میں ترجمے کا نام احسن المقال ہے, اس کی پہلی جلد مولائے کائنات کی شہادت کا واقعہ پورا پڑھیے گا, وہاں پر مزار شریف کی تفصیل مل جائے گی کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک, مدینے میں بھی ایک جگہ مولائے کائنات کی قبر مقدس ہے. مدینے میں کیوں ہے؟ 3 تابوت بنوائے حضرت نے, ایک افغانستان کی طرف روانہ کیا, دوسرا مدینے کی طرف, تیسرا نجف کی طرف. اور نجف کوفے میں شامل ہے, اسے زہر الکوفہ کہا جاتا. میں آپ کا ایک تو جواب بہت مختصر ہے, آسان ہے. سارے انبیاء, آپ کی اطلاع کے لیے, سارے انبیاء کوفے میں رہتے تھے, قبر نجف میں.
आदम रहते कोफे में थे, कब्र कहां है? नजफ में है। नूह मस्जिद कोफा के बीच में उनका घर था, रहते कोफे में थे, कब्र कहां है? नजफ में। सालेह रहते कोफे में थे, कब्र कहां है? नजफ में। शीज रहते कोफे में थे, कब्र कहां है? नजफ में। हूद रहते कहां थे? कोफे में, कब्र कहां है? नजफ में। अगर खलील खुदा कोफे से हिजरत न करते, न जाते फलस्तीन, अगर न ले जाते अपने बेटे इस्माइल को मक्का, न ले जाते हजरत सारा को फलस्तीन, तो हजरत की नस्ल भी वही कोफे में होती। हजरत इब्राहिम खलील की नस्ल से इसहाक की नस्ल, याकूब, यूसुफ, ये मिस्र और फलस्तीन में, इस्माइल की नस्ल मक्के से चली। इसलिए हजरत इस्माइल खाने काबा के पीछे दफन है, ठीक खाने काबा के साथ। हजरत हाजिरा वही दफन है, चूंकि वही रहते थे। मगर वादियुस्सलाम की अजमत यह है कि वादियुस्सलाम में कम से कम 30 से 40 हजार अनबिया दफन है। वहां जहां भी हम आप दफन, इसीलिए उसकी अजमत यह है, वहां जहां भी आप खुदा करे हम आप वहां दफन, जहां भी दफन होंगे आप किसी नबी के हमसाया जरूर होंगे। तो उस अरबी शायर ने कहा, वो कैसा पैगंबर है कि अपने हमसाए पर रहम न करे। इसलिए वादियुस्सलाम में अगर कोई दफन हुआ तो उसकी कब्र में उसके लिए राहत है, राहत ही राहत है। वो वादियुस्सलाम है, उसका नाम ही वादियुस्सलाम है। तो मेरे अजीज, एक तो अनबिया, सारे अनबिया की कब्रें वही हैं, और दूसरा यह कि खुद मौलाए कायनात की कब्र मुकद्दस को हजरत नूह ने अपने हाथ से बनाई थी। जब हजरत को लेके गए तो तख्ती निकली, हाजा कब्र अली इब्न अबी तालिब हफर अल्लाह नूह, ये कब्र अली इब्न अबी तालिब है जिसे नूह ने अपने हाथ से बनाई। ये तख्ती निकली और हजरत ने वसीयत भी की थी। मुख्तसर जवाब तो मैं समझता हूं दे चुका कि मौलाए कायनात वहां क्यों है। दो पहलू मैंने अर्ज किए, एक ये कि दुश्मनों से बनो उमैया की हुकूमत हजरत के सामने थी, हजरत नहीं चाहते थे कब्र मुकद्दस का किसी को इल्म हो, इसीलिए आपने अपने जिनाजे पर भी किसी को शिरकत की इजाजत नहीं दी। असहाब में से सिर्फ दो थे, आका इमाम हसन मुश्तबा और आका हुसैन सलामुल्लाह अलैहिमा से फरमाया, मेरे नूर नज़र मेरा ताबूत जब तैयार हो, फजर की नमाज पढ़ के तुलू आफ्ताब से पहले, अंधेरा उजाले में तब्दील होने से पहले, मेरे ताबूत के पिछले हिस्से को तुम उठा लो, अगला हिस्सा खुद उठेगा। जाहिर है कि जिब्रील अमीन का काम क्या है, अब आए हैं अली के ताबूत को उठाने के लिए, अली के ताबूत को उठाने के लिए। तो जहां मेरे ताबूत का अगला हिस्सा जमीन पर उतर जाए वहीं मिट्टी हटा के देख लो, मेरी कब्र मेरे दादा नूह ने बनाई है। तो इस वसीयत के मुताबिक हजरत को वहां, हजरत की कब्र मुकद्दस का इल्म कब हुआ? हारून रशीद के जमाने में। इत्तिफाक से हारून नामी एक शख्स को पता चला, तो रावियों में यह गलतफहमी हो गई कि हारून ने मालूम किया। हारून का क्या वास्ता मौलाए कायनात से? दुरुस्त है हारून को पता चल गया था, हारून के दौर में हारून रशीद, मगर वो हारून जो औलाद अली और फातिमा को दीवारों में चुने, वो हारून जो इमाम मूसा काजिम को 14 साल जेल में रखे, उसका अली से क्या वास्ता? उसका मौलाए मुत्तकियान से क्या वास्ता? हारून नामी एक रावी है, उसके नाम और हारून रशीद के नाम में इश्तिबाह हुआ। लोग ये समझे कि हारून रशीद ने कब्र बनवाई। कहाँ हारून रशीद ने बनवाई कब्र मुकद्दस को? कहाँ? वो तो नासिरुद्दीन शाह काचार वो मैं अब नहीं चाहता हूं कि आपका सवाल का जवाब दे चुका हूं। मैं अपने मौजू तो है इसी सिलसिले में, मैं आज तिजानी की किताब से आखिरी अपने मौजू से मुतालिक आखिरी गुफ्तगू, आखिरी मेरी गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और उसके बाद कल से मैंने आज तक आपसे दरख्वास्त नहीं की, मैंने किसी से नहीं कहा आप जरूर आइए, आप मस्जिद नहीं, आपकी मर्जी मस्जिद, मगर कल से वो फरीजा जो इमाम ज़माना रूहुल फिदा से एक तालिब इल्म के जिम्मे है, वो फरीजा जो मौलाए कायनात की तरफ से एक तालिब इल्म की गर्दन पर है, उस फरीज़े इलाही की अदायगी है कल से लेकर 12 तक। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि गोया ये समझ लीजिए कि मेरी मेहनत की इब्तिदा कल से है। आज तक तो मैंने किताब पढ़ के सुनाया, मैंने कोई मेहनत नहीं की, आज भी मैं किताब पढ़ के सुना। मेरी मेहनत की इब्तिदा कल से है। कल से मैं आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करूंगा कि हम किस तरह से आने वाले आका क्या चाहते हैं हमसे, हमें क्या होना चाहिए, हम किस तरह के मोमिन हैं, हम वाकईन हैं भी या हम जबानी तौर पर हैं। तो इस पर गुफ्तगू
ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہے اس پر گفتگو اور صحیح معنوں میں ایک فریضہ، ایک طالب علم کے فریضہ الہی کے ادائیگی کل سے ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مجلس سننی ہے تو اب تک تو جو کچھ بھی میری گزارشات تھی وہ ایک عام پیغام تھا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے اصل اسباب کیا تھے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ظاہر ہے ان اسباب پر گفتگو کربلا کا حصہ ہے، آپ اس کو کربلا سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اچانک مسلمان آگئے آقا حسین کو شہید کرنے، یا اس کا پورا ایک سبب ہے، تسلسل ہے؟ کیوں کہتا ہے 900 ہجری کا مفسر، بہت بڑا مفسر جلال الدین سیوطی کیوں کہتا ہے کہ یزید پر لعنت بیچنا جائز نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ اس کے ساتھ کہتا ہے بے شک یزید اپنے اعمال اور اپنے کردار کی بنیاد پر قرآن کریم کی روح سے وہ لعنت کا مستحق ضرور ہے۔ اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں تو اصل میں بات جائے گی وہاں جہاں سے یزیدیت چلی آ رہی ہے۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جو یزید پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیز سبحان اللہ، میں کربلا پر تو روؤں مگر میرے امام الزمانہ اور مفاتی دیکھیے زیارت ناحیہ قدسیہ، آقا امام پنجم کربلا میں کتنی عمر کے تھے؟ 4 سال کے۔ امام پنجم کربلا میں 4 سال کے تھے۔ شہزادی سکینہ کے تقریباً ہم عمر تھے۔ آقا امام محمد باقر سلام اللہ علیہ۔ مگر کیا بات ہے کہ جس 5 سال کے امام نے کربلا کے خونین سمندر سے گزرا ہو، 10 بستہ شام تک گیا ہو، آقا امام زین العابدین کے دامن کو تھام کے یہ پوچھے بابا مجھے خدا کب موقع دے گا کہ میں اپنی ماں زہرا کا بدلہ لوں؟ میں عرض کروں کہ بہرحال اب بآواز بلند ایک صلوات بھیجیے گا۔ مولا کائنات کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی اس مومن نے لطف کیا، اس نے سوال کیا، اچھا کیا اور اس کا حق بنتا تھا، میں نے بھی کوشش کی کہ اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دوں۔ مجھے نہیں اندازہ ہے انہیں تسلی ہوئی نہیں ہوئی، مگر یہ کہ پہلے سوال کا جواب تو ابھی مزید آ رہا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں کہ یہ جو تیجانی یا مثلاً صالح الوردانی یا مثلاً عبدالکریم مشتاق جو پاکستان کے، محمد اسماعیل دیوبندی، عبدالغفور دیوبندی، یہ جو علماء کرام مکتبہ اہل البیت میں داخل ہوئے، جیسے اسد قاسم گزشتہ سال اس کی کتاب سفر کا پہلا اشرہ، اس کی کتاب ہاتھ میں لے کے پورا اشرہ اسی کتاب سے پڑھا۔ اصل میں مکتبہ اہل البیت کی عظمت کہ ایک انسان پی ایچ ڈی کر کے مکتب کو سمجھ رہا، اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، چونکہ یہ حقائق اس قدر حکومتوں نے ان پر خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ خاک کو ہٹا کے نیچے سے حقیقت کا نکالنا، اس کے لیے واقعاً پی ایچ ڈی چاہیے۔ تو انہوں نے جو زحمت، جو مشقت، جو تکلیف اٹھا کے جس منزل تک پہنچے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا تعارف، دوسرا یہ کہ انہوں نے کتنی محنت کی، اور تیسرا اصل ہدف کسی شخصیت کا تعارف بھی مقصود نہیں ہے، انہوں نے کتنی خدمت کی۔ جب پلٹے ہیں تو تیجانی کا اکثر ذکر ہوتا ہے، تیجانی سے پہلے آپ تیونس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کوئی ہماری مسجد نہیں تھی، آج وہاں مسجد ہے، کوئی جلوس نہیں تھا، آج وہاں جلوس ہے، کوئی نمازی ہاتھ کھول کر نہیں تھا، آج وہاں ہاتھ کھول کے نماز ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جو پیام اہل البیت کو جس طرح سے کائنات تک پہنچایا، تو جس طرح سے انہوں نے تحقیق کی، آج میں اسی سلسلے میں ان کی تیجانی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میری تقریر کا تتمہ ہے، 9 تقاریر کا یہ 9ویں تقریر ہے، 9 تقاریر کا تتمہ ہے آج۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ فریضہ نجف کی ادائیگی ہے کل سے، تو اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر تیجانی کے جملے، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے اصل میں ان روایات کا یہ بھی جو پیش کر رہے ہیں حوالے دے کے جو پیش کر رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ ساری روایتوں کو نقل کرنے کے باوجود آپ کا نہ ماننا، تو اس کا مطلب سورہ مبارکہ جمعہ آپ سے خطاب کر رہا ہے،
مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا. آخر جمعہ کی یہ سورہ کس سے خطاب کر رہی ہے؟ سرور کائنات کی زندگی میں اتری ہے. ان کی مثال گدھے کی سی ہے.